الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید رسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف نماز وقت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے 12 نومبر سن 2021 عیسوی ہے اور آج ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارکہ ہے۔ پچھلا جمعہ 29 کا تھا ربیع الاول کا، ہفتہ 30، آج اس کی 7 تاریخ ہے۔ سات من سے یہ 6 ہے یا 7 ہے آج؟ تو غالباً آج پہلا ربیع الثانی کا جمعۃ المبارکہ ہے۔ آج اس کی 6 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعے میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ میری ایک عادت ہے شروع سے، جب کوئی خاص عنوان نہ ہو تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات وہ بیان کرتا ہوں جو قرآن حکیم میں درج ہیں۔ اسی نبی کے بارے میں گزشتہ جمعے میں آگاہ کر چکا ہوں۔ پیدا ہوئے ایسے حالات میں پیدا ہوئے کہ فرعون نے 6 لاکھ بچوں کو مروا دیا۔ وجہ کیا کہ صرف اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، میری بادشاہی باقی رہے۔ اور کئی کمینے ایسے آئے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا منوایا، خدائی دعوے کیے۔ جو ہمارا اللہ ہے وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط۔ ہمارا اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غریب پرور ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی اتنی صفات بیان کی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہی کھانے کا نظام دیکھ لو، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم لوگ بھوکے مر جاتے۔
اور بلکہ واقعات میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام نے تو مانگا کہ آپ کی مخلوق کو ایک دن رزق میں تقسیم کروں گا، اس پر بھی اللہ نے کہہ دیا کہ اے میرے سلیمان علیہ السلام، یہ کام تم سر انجام نہیں دے سکتے۔ حکومت والوں کو یہی فکر ہوتی ہے ہر وقت کہ ہماری کوئی ٹانگ نہ چھین لے۔ 6 لاکھ بچوں کو قتل کرا دیا، حاملہ عورتوں کے حمل گرانے کی بجائے بلکہ بچے جب پیدا ہوتے تھے پھر قتل کراتا۔ میری بات نہیں، قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اعلان کر دیا، کوئی اور کرنے والا نہیں۔ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، اتنا ظالم تھا، کہنے لگا یہاں تک کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دو، قتل کر دو، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اصل میں اس نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب یہ تھا کہ موسیٰ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو برباد کرے گا۔ اسی کا سارا زور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو القاء کیا گیا۔ میری بات نہیں، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اللہ پاک نے آگاہ کیا، اور ہم نے موسیٰ کی امی کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو جائے تو اسے دریا میں ڈال دیا جائے، اور خوف نہ کرنا، بالکل اطمینان سے اسے دریاؤں کی موج کے حوالے کر دینا۔ یہ سارا بیان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ خطرات تو پانی میں بھی ہیں، مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہے، دریا میں بھی ہزاروں قسم کی بلائیں ہیں، یہاں تک کہ بچہ کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ صندوق میں بند کرنا یہ کوئی آسان بات ہے کہ بچے کا سانس گھٹ سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، صندوق بھی بند، کھلی ہوئی نہ ہو، اور ایسی بنا دے جو پانی میں تیرے، اور لکڑی کی بنوائی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ لکڑی جو ہے یہ پانی میں نہیں ڈوبتی ہے، نظام قدرت ہے۔ آج تو بابا اتنے بڑے بڑے بحری جہاز بنائے جاتے ہیں، آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے۔ آج تو بابا پلاسٹک سے بھی کام لیا جاتا ہے، جھیل پر جاؤ، سائیکل پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی تیر رہے ہیں، پلاسٹک کی کشتیاں بھی بنی ہوئی ہیں وہ بھی تیر رہی ہیں۔ اللہ پاک نے آگاہ کر دیا اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچائیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنائیں گے، ہم لوٹا دیں گے۔ ڈال دیا اللہ کے حکم سے، کسی اور کے حکم سے نہیں۔ اور اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، کیا بتاؤں کہ صندوق چلتے چلتے نہر کی طرف جا رہی ہے، اور نہر جو ہے
فرعون کے محل کی طرف جا رہی ہے، وہاں جا کر یہاں تک کہ صندوق جو ہے نا، دونوں نہا رہے تھے۔ کون؟ حضرت آسیہ بھی اور فرعون بھی۔ یہ بھی یاد رکھنا حضرت آسیہ نیک تھی، یہ نہیں کہ بادشاہ اس لیے شادی کی، بلکہ کتابوں میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، فرمایا سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مئی ہے جو جنت کی عورتوں میں جو 5 عورتوں کا نام لیا سردار ہوں گی، حضرت آسیہ کا بھی نام لیا۔ 5 عورتوں جو جنت میں سردار بنیں گی ان میں سیدہ آسیہ کا نام لیا۔ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے شادی کی فرعون سے، ورنہ اس نے دھمکیاں دی، قتل کرا دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ بہرحال شادی اس طریقے سے ہو۔ کتابوں میں آتا ہے صندوق کی طرف حضرت آسیہ ہاتھ بڑھاتی ہے، صندوق قریب کو آ جاتا ہے، اور فرعون ہاتھ بڑھانے لگتا ہے، صندوق پیچھے کی طرف ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی، بڑا بے نیاز ہے، ہم احباب سمجھ نہیں سکتے نا اس کی قدرت کو، آج تک کوئی نہ سمجھ سکا۔ یاد رکھنا حدیث شریف میں آتا ہے جہاں آدمی کا شعور، عقل، فہم، ادراک ختم ہوتا ہے، خدا کی قدرت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کافی دیر یہی کھیل چلتا رہا۔ حضرت آسیہ نے صندوق کھولی، دیکھتی کیا ہے، ننھا ملنا بچہ ہے، بڑا حسین بچہ ہے۔ کہنے لگی میں اسے یہاں تک کہ اپنا بیٹا بنا لوں گی، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ میں والدہ بن جاؤں گی، اسے اپنا لگتے جگر نور نظر بنا لوں گی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ کہنے لگا یہاں تک کہ فرعون میری نہیں بلکہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو اگر اتنی بات کہہ دیتا کہ یہاں تک کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا، اللہ پاک یہاں تک کہ فرعون کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دیتے۔ نہیں کہے نا یہ الفاظ، اسی لیے نہیں بنا۔ یہاں تک کہ آ گئے، قرآن حکیم کہتا ہے یہاں تک کہ پیچھے پیچھے بہن چلی، کس کی؟ یہاں تک کہ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے جا رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ جسے بچانا چاہتے ہیں اسی کے گھر میں ہی یہ صندوق جا رہی ہے، اسی کے پاس جہاں پہنچا۔ کہنے لگی امی کیا بتاؤں؟ کہنے لگی پرواہ نہ کر، یہاں تک کہ اللہ پاک میرے بیٹے کی حفاظت کرے گا۔ شاعر بھی تڑپتا ہے، کہتا ہے غرے کو غرق کرتا ہے دریاؤں کی موج میں، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پر پلوایا جہاں 6 لاکھ بچوں کا یہاں تک کہ اس نے قتل عام کرا دیا۔ پھر بھی آگے دیکھو،
دودھ پلانے والی مائیں آ رہی ہیں. یہ بھی یاد رکھنا شادی شدہ احباب جانتے ہیں کہ ہر عورت کا دودھ نہیں اترتا، چاہے شادی شدہ بھی ہو، جب تک حمل سے نہ ہو، بچہ نہ ہو. یہ بھینس ہے، یہ گائے ہے، جانتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر. جب بچہ پیدا ہو گائے کا یا بھینس کا دودھ زیادہ، پھر کم ہوتے 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 بالآخر سوکھ ہی جاتا. قدرت ہے، اللہ پاک کا نظام ہے. دودھ کے بارے میں ایک حدیث سنا دوں. ایک حدیث میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کافی سارے عالموں نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے مجھے اور حمل نہ ٹھہرے، یہی بچہ دودھ پیتا رہے، اس میں یہ ہے کہ باوضو ہو کر اگر بچے کو دودھ پلائے تو حمل نہیں ٹھہرے گا. اگر باوضو ہو کر ہر وقت بچے کو دودھ پلائے حمل نہیں ٹھہرے گا. لیکن اتنی پرہیزگاری کرے کون؟ ہم سے بابا نماز ادا نہیں ہوتی، بچے کے لیے پھر کون سی عورت یہاں تک کہ وضو کرتی؟ ہاں سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کبھی بچوں کو بغیر وضو میں نے دودھ نہیں پلایا. معاملات آگے چل رہی ہیں. اب دیکھو خدا کی قدرت، دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے عورتوں کا اعلان ہوا کہ آئیں، جو حاملہ تھیں، جو خاص طور پر بچے جن کے پیدا صرف حمل کے ساتھ نہیں، حمل کے بعد بچے پیدا ہو چکے تھے، وہ آئیں. ہمارا دودھ ہے، وہ کہتی ہیں میرا دودھ ہے، میرا دودھ اچھا اتر رہا ہے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بڑا عجیب اعلان کیا، وہ سننے والی بات ہے. قرآن حکیم کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَهُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. ہم نے ان عورتوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا. جو بھی عورت چاہتی ہے میری چھاتی کو منہ لگا لے، دودھ پی لے. موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، کسی کا دودھ یہاں تک کہ قبول بھی نہیں کرتے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ساتھ آئی، کہنے لگی او بادشاہ والو، او درباریوں، او ملکہ، تمہارے بچے کو دودھ پلانے کے لیے میں ایک ایسی عورت لے آتی ہوں، امید ہے اس کا دودھ قبول کر لے گا. تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگی وہ بڑا نیک گھرانہ ہے، وہ بڑی نیک عورت ہے. اب دیکھو کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. اللہ پاک بعضی چیزوں پر بڑا عجیب پردہ ڈالتے ہیں. جس عورت کا دودھ اتر رہا ہے پتہ تو یہی چلتا ہے نا کہ اس کا بچہ بھی ہے. یہ بھی یاد رکھنا، اگر عورت 10-12 دن بچے کو دودھ نہ پلائے دودھ اترنا بند ہو جاتا ہے. 10-12 دن اگر ماں بچے کو دودھ بالکل نہ دے، ذرا بھی ایک ٹائم بھی نہ دے، دودھ آنا یہاں تک کہ چھاتی سے بند ہو جاتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی امی کے پاس آئے، دربار میں بلایا، اور اللہ پاک نے کہا کہ بے رخی سے آنا، چمبڑ نہ جانا. اللہ اکبر. ماں کو دیکھتے ہی بچہ چمبڑتا ہے، اور ماں کا تو ویسے بھی انداز، کوئی عورت کسی کے بچے کو اٹھا لے نہ پتہ چلتا ہے یہ اس کا اپنا نہیں. اپنے لگتے جگر کو اٹھانے کا انداز، پیار کرنے کا انداز بڑا ہی مختلف ہوا کرتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اللہ پاک نے یہاں تک کہ منع کیا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو
القا کیا، فرمایا کہ ایسی بے رخی سے آنا انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سیدہ آسیہ نے دیکھا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا دودھ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ اس عورت کا قبول کر لیا ہے۔ کہنے لگی تو محل میں رہ جا، کہنے لگی نہیں نہیں، میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے، میں بڑی عیالدار ہوں، یہاں تک کہ میرا خامد ہے، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ تحفے طوائف بھی گھر میں آ رہے ہیں، پیسے بھی مل رہے ہیں، اجرت بھی مل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک پلوا بھی رہے ہیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کی قدرت کو کوئی نہ سمجھ سکا نہ سمجھ سکے گا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس لیے کہا ہر حالت میں قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے بن جاؤ، تمہیں یوں ہی کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کی وجہ سے، جس موسیٰ کی وجہ سے 6 لاکھ بچوں کو اس نے قتل تو کرا دیا، ننھے منھے بچوں کا قتل، 1 گھنٹے کا بچہ پیدا ہوا اس کا قتل، 2 گھنٹے کا ہوا اس کا قتل، 2-4 دن کے بچے کا قتل عام ہے، مہینے 2 مہینے کے بچے کا قتل عام ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جس سے یہ بچنا چاہتا تھا آج دیکھو اس بچے کو اٹھا کر حضرت آسیہ خود آتی ہے، تحفے تحائف لے کر آتی ہے، ملکہ خود آتی ہے، کبھی کسی کو عورتوں کو بھیجتی ہے، دودھ پلانے کے لیے پیسے بھی آتے، تحفے تحائف بھی آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری امی رو پڑی، خدا کی قدرت کو دیکھ کر بڑا بے نیاز ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے یہاں تک کہ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، اللہ کا نبی ہے، اللہ پاک نے اس نبی کو جوانی عطا کی، یہ نبی جوان ہوا، اب جوان ہو گئے، اس کے بعد آپ سے ایک بڑا عجیب کام ہوا، یہ میرے ہاتھ میں قرآن حکیم ہے، سورہ قصص 20ویں پارے میں ہے، اسی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور کتابوں میں آتا ہے اتنے پاورفل تھے، 10 آدمیوں کی طاقت رکھتے تھے، ایک پہلوان بھی اگر عام روٹین میں ہو ایک ٹائم میں 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مار کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اتنی قوت دی ہوئی تھی، 10 آدمیوں کے برابر اس نبی کے اندر طاقت تھی۔ یہ تو بات ہو گئی محققین کی، حدیث شریف میں کچھ اور آیا، وہ بھی سن لو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی، ایک گھوڑے کے اندر 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، اور 40 یا 4000 کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یعنی کہ یہ 40 گھوڑے یا 4000 گھوڑوں کے برابر اتنی زیادہ طاقت اللہ پاک نے نبی کو دی ہوئی ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں باب النکاح میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، کافی عرصہ قبل کی بات ہے، اس سے بھی طاقت کا اندازہ ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھی، گھر والیاں تھی، زوجہ تھی، ایک ہی رات سب کے پاس جانے کے بعد، حالانکہ عام روٹین میں کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا، یہ حدیث بخاری شریف کی پہلی جلد میں موجود ہے۔ اور آگے ایسا ہوا
بہرحال میں اس کی طرف تفصیل نہیں بتانا چاہتا، میرا مطلب یہی تھا کہ نبی کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے، یہ وقت آرام کرنے کا ہوتا ہے، یہ وقت نیند کرنے کا۔ سن رہا تھا حدیث شریف میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کو آرام کیا کرو، اس سے بھی کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم لوگ صبح جلدی نہیں اٹھتے نا، ادھر صبح نہیں اٹھتے، سارا دن جاگتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا صحت ہے، دوپہر کو آرام کرنا بھی صحت ہے، تھوڑی دیر کر لو۔ اس وقت لوگ سو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر نکلے کسی کام کے لیے۔ دیکھتے کیا ہے کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، ایک یہاں تک کہ فرعون کے لوگوں میں سے تھا، یعنی کہ دشمن تھا۔ وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک کہ گھونسا مارا، مکہ مار دیا۔ مکہ جب مارا، آدمی موقع پر انتقال کر گیا۔ یہ قرآن حکیم کی آیاتوں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ مکہ مارنے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ یہاں تک کہ میری وجہ سے آدمی مرا، کل وہ پھر کسی کے ساتھ پھر پنگا لے کر کھڑا ہے۔ اور یاد بھی رکھنا، نعوذ باللہ کئی لوگ فتوے لگا دیں، لو جی نبی سے قتل ہو گیا۔ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی آگے بیان کیا ہے، یہ آیاتوں کا ترجمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اگر اب باپ اگر بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے، تھپڑ کے دوران اگر انتقال ہو جائے بیٹے کا، نوعیت دیکھی جاتی ہے، کیس دیکھا جاتا ہے، کیا بچے کو باپ نے کس نوعیت سے تھپڑ مارا تھا۔ اکثریت استاد بعض سخت بھی ہوتے ہیں، بچہ بھی اتنا سخت تنگ کرتا ہے، اسے مارنا پڑتا ہے، باز نہیں آتا، سبق یاد نہیں کرتا، کھیل سے زیادہ منع کیا جائے، چلو بھائی کھیلو، کون منع کرتا ہے نہ کھیلو، لیکن پڑھائی کے ٹائم پڑھائی تو کرو، وہ نہیں کرتے۔ ایک بچہ مجھے ملا حافظ قرآن، میں نے اس سے تلاوت سنی، بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا تیری بڑی منزل پکی ہے، بڑی تیری محنت ہے، لیکن میں نے کہا ہے بڑا کمزور تھا تو آدھے کار اسے مارے گھٹ کھا دے ہوئے نا۔ میں کہ چلے دس ہاں کہ استاد جڑے مرے نے مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے، یہ بچے کا جواب ہے۔ عثمان بھائی آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، انہیں کہ مار کھا دے بغیر ایڈا اچھا حافظ بن ہی نہیں سکتا۔ سختی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بڑے امیر لوگوں کے جو بچے پڑھنے والے ہیں، ان کا ہر چیز کا شیڈول بنا ہوا ہوتا ہے، ان کے ایک 5 منٹ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو سادہ بچہ سارا نہیں گلیاں چ کھیڑ کھیڑ کے کوئی فرصت ہی نہیں مل رہی، گلی چ کھیڑ کھیڑ کے گھر والا ماں نے آخا ٹماٹر ختم ہے، پہلے 20 روپے رشوت دے ول ویسا 20 روپے جدے بغیر تو ہلدے کو ہے، ول ماں نے تھوڑی دیر بعد آ کے لسن نہیں کہنی پہ 20 روپے پہ دے۔ ہم نے بچوں کا جو ٹائم ہوتا ہے مستقبل بنانے کا، وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی یاد رکھنا، یہاں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انسان مختلف کام کرتا ہے زندگی میں۔
میں اپنے بڑے بھائی جان کی بات کروں کہ سناروں کا کام کرتے تھے لیکن رکشہ چلانے لگ گئے. ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ وہ شوکے چلاتے تھے کہ 10-15 سال روزی کا ذریعہ ہی اسی رکشے سے ہوا. اب آپ احباب جانتے ہیں مجھے خطیب بننے کا شوق تھا کہ میں خطابت کروں، اور میں جب میتوں کو غسل کی طرف آگے بڑھا وہاں میرا ایک نظریہ اور ہو گیا. میری عادت ہے بچے کو نہلاؤں یا 2-4 سال کا بچہ ہو، وہاں تو قرآن بھی بڑا زیادہ ہوتا ہے، گھر والے تڑپ رہے ہوتے ہیں، سب کے دل ہلے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہوا میرے بھانجے، میرے بھتیجے، میرے بیٹے کو. ماں تو ہوش میں نہیں ہوتی. جس کا جوان بچہ انتقال کر گیا ہوش میں نہیں ہوتی. ایک جگہ میں گیا غسل دینے کے لیے، ان کا نام خلیل احمد یا محمد خلیل تھا. تو غسل دینے کے لیے وہاں گیا، یو پی ایس سے اسے اچانک کرنٹ لگا، انتقال کر گیا. ماں بے ہوش، بہنیں بے ہوش، پھوپھیاں بے ہوش، بڑی حالت تھی. اور اس ٹائم مجھے خود کو بھی 103 پر بخار تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب آپ کی مہربانی ہوگی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تھوڑی دیر تبلیغ کرو، اس گھر میں تو اب قرآن ہے. میں نے کہا جلدی کرو، مجھے ذرا وضو کراؤ. وضو کرانے کے بعد میں تھوڑی دیر درس دینے کے لیے جب کھڑا ہوا، میں نے ابھی اور کوئی لفظ نہیں کہا، الحمدللہ کہا. میں ممبر پر بیٹھا ہوں، قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، عورتیں ہوش میں آ گئیں. اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. پھر 2-4 منٹ تو کھڑے ہو کر بیان کیا، 43 منٹ میں نے بیان کیا، لیکن میں نے کہا بیٹھنے کے لیے جگہ دو، میں کھڑا نہیں ہو سکتا بخار کی وجہ سے. تو پھر وہ ہوش میں آئی. صبح پھر میں نے غسل دیا، پھر بیان کیا. تو میں نے ایک طبیعت بنا لی کہ کوشش یہ کرتا ہوں، حالانکہ آپ احباب جانتے ہیں کہ میت کو لے لانا آسان کام نہیں، ہر طرح کی میت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 2, 2.5, 3 گھنٹے، یہاں تک کہ سخت محنت کے بعد آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، اس ٹائم بالکل اپنی حالت ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے. پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بیان سے اس ٹائم مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں سننے والی ہوتی ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ سبق مل جائے. موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، یہاں تک کہ مکہ مارا، غسل مارا، یہاں تک کہ منہ پر تماچا دے مارا، آدمی مر گیا. جس کی حمایت میں آدمی مرا، یہاں تک کہ اگلے دن وہ کسی اور سے پھڈا یہاں تک کہ ڈال کے کھڑا ہوا ہے، پھر لڑنے کے لیے تیار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری تو روزانہ لڑن دی عادت بن گئی ہے. اب دیکھو جس کی حمایت میں آدمی مر گیا تھا، آج قرآن حکیم ہے میرے ہاتھ میں 20واں پارہ ہے، اسی میں آیاتوں کا ترجمہ ہے. ہوں موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ شخص گندا کرے گا، کہنے لگا او لوگو میری ہی بات سنو، یہ وہی موسیٰ ہے جس کی وجہ سے یہاں تک کہ کل ایک آدمی مر گیا تھا، آج میرا نمبر لگانا چاہتا ہے، آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے. کل اس کے ہاتھ سے کوئی اور مرا، آج مجھے مارنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، کیا کروں؟ بہرحال آپ نے مصر کا علاقہ چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے. اس پر بھی اللہ پاک اپنی تعریف کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مدین کی طرف بھیجا اور یہاں تک کہ ظالم قوم سے بچا لیا.
وہ تو آپ کو مارنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وہ حشر کرنا چاہتے تھے، قتل کرا دیتے۔ ہم نے آپ کو بچایا، کوئی اور بچانے والا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں آ گئے۔ مدین میں اب کیا دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں، یہاں تک کہ پانی پلانا چاہتی ہیں اپنی بکریوں کو، لیکن ایک طرف لے کر کھڑی ہوئی ہیں، اس پر بھی اللہ کا قرآن آیا۔ ایک طرف کھڑی ہیں، بکریاں پانی کی طرف آگے بڑھنا چاہتی ہیں، لیکن وہ روک کے کھڑی ہیں، اور قرآن حکیم کہتی ہیں بڑے حیا میں تھی، پردے میں تھی۔ ہاں ان کی حیا کی تعریف اللہ خود کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہو اگر وہ حیادار نہیں تو پھر کوئی نہیں۔ پوچھا کہ تم کیوں آئی ہو؟ کہ ہمارا والد بوڑھا ہے، ہمارے ابا جان بوڑھے ہو گئے۔ یہاں تک کہ قرآن حکیم کہتا ہے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ۔ اللہ عز و جل کا قرآن آ گیا، اسی نبی کے بارے میں آ گیا، یہاں تک کہ وہ ان دو لڑکیوں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھے، پوچھنے لگے کہ یہاں تک کہ کیا ہوا، تم کیوں آئی؟ کہنے لگی وَأَبُونَا شَيْخٌ کَبِيرٌ، ہمارے ابا جان بڑے بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہے، اس لیے آئے ہیں۔ اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے روٹی مانگی، الہی میں بھوکا ہوں کئی دن کا، مجھے کھانا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کھانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ کھانا پکاون والی نہ دے رہے ہو؟ سارے آنکھوں چل سبحان اللہ۔ اب قرآن حکیم ہے سورہ قصص میں اللہ پاک 20ویں پارے میں آگاہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک لڑکی آئی، بڑی حیا میں آئی، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، گھر گئے، یہاں تک کہ کھانا کھلایا، اور یہاں تک کہ بعضی روایات میں آتا ہے شعیب علیہ السلام اللہ کا نبی، حالانکہ بچی نے جو کہا اس کو بھی اللہ پاک نے قرآن حکیم میں درج کر دیا۔ ان لڑکیوں میں سے یہاں تک کہ لڑکیاں کہنے لگی ابا جان بڑا تکڑا ہے، نوجوان ہے، اسے اپنے گھر میں نوکر رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ ضعیف العمر کہنے لگا میں تجھے اپنی ایک بیٹی دینا چاہتا ہوں تیرے عقد میں نکاح میں، لیکن شرط ہے میری بکریاں تجھے 8 برس چرانی پڑیں گی، شرط ہے، اور شرط میں صرف 8 سال کا نہیں۔ بابا میرے جو ملا حبیبی ہوئے نا جلے نکاح تھی ونے تو ڈوجی بات بھاجونا کیڑا معاہدہ تیرے کو راواں نوکر مان کے ان گھر دا دماد آئی یا نوکر آ۔ لوگوں قرآن حکیم میں اس بات کو سمجھانے کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور دیکھو 8 سال کے بارے میں کہا، پھر ابھی وہی بزرگ کہتا ہے 10 سال، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری وعدہ آپ سے ہو گیا 8 سال یا 10 سال، ان دونوں میں سے چناؤ میں کروں گا، اور اللہ کے نبی چناؤ اچھا کرتا ہے۔ 10 سال اس گھر کا پانی بھرا، بکریوں کے یہاں تک کہ چروائے بنے، بکریاں چرائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں، آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ آج تا بابا گھر چ بکری رکھو، گند مچے دے،
ہاں ہاں، حکما کہتے ہیں کہ بکری کے دودھ میں اتنی شفا ہے آپ اور ہم جان ہی نہیں سکتے، کسی اور دودھ میں اتنی شفا نہیں جتنی بکری کے دودھ میں شفا ہے۔ ہر نبی کی سنت ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہاں تک کہ قرآن حکیم میں ہمارے نبی کے بارے میں تو یہاں تک آ گیا کہ خبردار چروائے کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا۔ قاری صاحب ایسے ہی ہے نا حافظ صاحب کہ چروائے کے الفاظ پہلے پارے میں ہے کہ استعمال نہیں کرنا ہمارے نبی کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، لیکن چروائے کا لفظ ذرا کم تر تھا، اللہ پاک نے اس کے بدلے میں دوسرے لفظ کو پہلے پارے میں لے کر آئے کہ وہ استعمال کرو نا۔ غالباً انظر کے الفاظ ہیں قرآن حکیم میں، انظرنا، امام الانبیاء کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے، لیکن ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے سسر جان کو واضح کہہ دیا، ٹھیک ہے میں 10 سال بکریاں چرا دوں گا، پھر اس کے بعد معاہدے میں کوئی اور چیز باقی نہیں بچے گی، میں اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں گا۔ یہاں تک کہ واپس آ رہے تھے، راستے میں گھر والی کو درد ذہ اٹھا، یہاں تک کہ حالت خراب ہونے لگی، دور سے روشنی نظر آئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہاں روشنی نظر آ رہی ہے، کچھ لوگ یا آبادی ہوگی، یہاں تک ان سے کوئی پتہ پوچھ کے آؤں گا، لیکن آواز آئی ایک درخت میں سے، آواز آئی درخت میں سے۔ قرآن حکیم میرے ہاتھ میں ہے، شجر کے الفاظ ہیں، درخت کے بارے میں کہا کہ اس میں سے اللہ کی آواز آئی۔ 20واں پارہ ہے، ذمہ داری سے بات کروں گا۔ فرمایا جوتے اتار دو، کوہ طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ بڑے نکیلے پتھر ہے، پھر بھی حکم ہوا اللہ کے نبی کو جوتے اتار دو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اسی لیے تو آپ امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اتنا بڑا آپ کو اللہ پاک نے مقام دیا، اللہ پاک کے یہاں تک کہ عرش عظیم کے قریب جا پہنچے، جوتا اتارنے لگے، فرمایا محبوب آپ کو جوتا بھی اتارنے کی کوئی اجازت نہیں۔ آمنہ کے لال کے مقام کو اتنا اعلیٰ بنا دیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تاج نبوت دی گئی۔ میرے لیے بھی دعا کرنا، ایک تو میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، جس کی وجہ سے خشک سردی ہے، ہر کسی کو کھانسی، نزلہ، سر کا درد، بخار، اس وجہ سے بھی موضوع کی تیاری میں وہ چیز نہیں ہوئی۔ اس نبی کے بارے میں قرآن حکیم سب سے زیادہ واقعات موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے، تو میرے لیے بھی دعا کرنا کہ میں زیادہ سے زیادہ تیاری کر کے آؤں، زیادہ اچھے اس نبی کے بارے میں ہو سکے گا۔ آئندہ آنے والے 3-4 جمعے انشاءاللہ لگاتار اسی نبی کے بارے میں آگاہ کروں گا، تو میرے لیے بھی دعا کرنا، اور آپ احباب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے بھائیوں کو جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا بڑے سیانے ہیں، ہوں ٹائم آندے ہو جڑے لے دوجی اذان ہوئے، حالانکہ پہلی اذان پر اللہ پاک نے بلایا ہے، کسی اور نے نہیں۔ قرآن نہیں سنتے تھے، قرآن سنیں تو پھر ایسے ہی کریں، اور قرآن کو مانتا کون ہے؟ لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے اگر قرآن کو مانے تو صرف مولوی مانے۔ قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سبحان اللہ کو جا
قرآن حکیم میں ہے جب پہلی اذان دی جائے تو مسجد میں داخل ہو جاؤ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آرڈر ہے. اگر اس نیت سے آؤ گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مصیبتیں دور کرے گا، ہم پر رحمتیں نازل کرے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بڑے بڑے نفع ملتے ہیں. ان چیزوں کو لوٹنے کی کوشش کرو. ایک آخری بات سنا دوں، بڑی کام کی یاد آ گئی. ایک شخص امریکہ گیا، نیک تھا، امریکہ گیا، اسے یہاں تک کہ برائی کی دعوت ملی، پہنچ کر بھی وہ واپس آیا اور اس کا نتیجہ کیا ملا کہ سارے بچے حافظ قرآن بن گئے. اللہ پاک مہربانی کر دیتا ہے. کسی برائی سے ہٹ جانے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جن احباب نے سنتے پڑھنے وما علینا الا البلاغ المبین.